بہت سارے فیملیئر فیسز نظر آ رہے ہیں، ایون ان بچوں کے بھی کہ جب یہ بن رہا تھا کالج آف ہوم اکنامکس تو جس طرح کے مسائل تھے، اور اس میں آ کے میں اینٹیں بھی لگ رہی تھیں تو کھڑی ہوتی تھی اور دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ وہ جو اوپر جو شیٹس لگی ہوئی ہیں ان کے اندر کیا مسئلہ ہے، آڈیٹوریم کے اندر آپ کی بیسمنٹ میں. تو آج اس آڈیٹوریم کو اس طرح سے روشن اور آپ سب کی اس پریزنس کے ساتھ دیکھ کے بہت دل بڑا ہو گیا ہے. یہاں پہ موجود خورشید ندیم صاحب جو کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئر ہیں، ظفر صاحب ہیں، ہمارے افاقی صاحب ہیں، رفیق طاہر صاحب بیٹھے ہیں، سہیل عزیز ہیں. یہ سب وہ لوگ مجھے بھی بتایا کہ جی بہت چھوٹی سی ایک 3-4 لوگوں کے اوپر مشتمل یہ ایک ٹیم ہے جو کہ کام کر رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو 3-4 لوگ ہیں نا، یہ جس آرگنائزیشن سے یہاں پر آئے ہیں وہ وہاں پر بھی 1 مین آرمی تھے. تو وہاں سے وہ جب یہاں آئے ہیں تو وہ ایک ٹیم وہ 3 لوگوں کی نہیں ہے، 4 لوگوں کی نہیں ہے. وہ آپ سمجھیں کہ وہ اتنا ایک نالج اور ایکسپیرینس اور وہ ساری چیزیں لے کر جب یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے اس اتھارٹی کو ایک انتہائی ایک انریچنگ اور آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے ایک ایسی ایک جگہ بنا دی ہے کہ جس سے ہم سب مستفید ہو سکیں. اب تک جن لوگوں نے بات کی اس میں کون تھا؟ احسن اقبال صاحب. مطلب ان کے پاس تو 5 منٹ بیٹھنا بھی جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ لے کر اٹھتے ہیں، آپ کوئی فیض حاصل کرتے ہیں ان سے. خورشید ندیم صاحب نے بات کی، میرے تو پلے کچھ نہیں ہے. میرے تو دامن میں سوائے اس محبت کے، اس عقیدت کے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ان کے لیے میں آج یہاں جو بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، صرف اس محبت کے صدقے ہوں، صرف اس پیار کے صدقے ہوں. اور میرے خاندان نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں. میرے دادا جنہوں نے اپنی پاکستان کی پہلی اسمبلی کے ممبر تھے وہ، لیکن ان کی پہچان یہ تھی کہ انہوں نے نعت کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے سیاست چھوڑ کے اپنی پوری زندگی وقف کی ہوئی تھی. تو میری جو پہچان کا سب سے مستند حوالہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ میری ماں ایک اسکول کی ٹیچر تھی اور میرے دادا کہ جنہوں نے اپنی زندگی نعت کے لیے اپنی وقف کی ہوئی تھی. تو میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ بڑے بڑے الفاظ ہیں، نہ وہ اشعار ہیں، نہ وہ اتنی ایک کریڈینشلز ہیں تعلیم کے اور ڈگریوں کے. آپ کے سامنے اگر کھڑی ہوں تو اس محبت کے صدقے کھڑی ہوں صرف. اب اس سے پہلے جو یہ ساری بات انہوں نے کی کہ کس طرح ضرورت محسوس ہوئی پاکستان رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے بنانے کی، کیا ضرورت تھی اس کی، احسن صاحب نے اس کے اوپر انتہائی جامع طریقے سے روشنی ڈالی. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ایک شخص ہم میں سے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا ہم اس محبت کا جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہی ریفلیکشن ہمارے کردار میں نظر آتی ہے؟ وہ خالی الفاظ، وہ خالی خلی اشعار، وہ ایمپٹی ریٹرکس، ان سب کا کیا فائدہ اگر ہم یہاں پہ ہم ٹکریں بھی ماریں، ہم سجدوں میں بھی جائیں، لیکن اس کے بعد ہم آ کر پھر دوبارہ وہی کہ نفرتوں کی باتیں، بددیانتی کی باتیں، رمضان کا مہینہ ہو، روزہ بھی رکھیں، افطاریاں بھی کروائیں، سب کچھ کریں، لیکن صدقے خیراتیں سب کر کے جو ایک بیسک ہمارا جو کردار ہے، جو کہ ایک مسلمان کا جو ہونا چاہیے، وہ اگر نہ ہو. ہم سے تو ایک جو معراج ہے ہمارے دین کی، وہ اگر یہ محبت ہے تو اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. وہ خالی الفاظ، وہ خالی نعرے، وہ خالی یہ صرف یہ کہ میں کٹ مروں، مر جاؤں، صرف وہ تو نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ ہمارے اس کردار سے متاثر ہو کے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہ کمزوریاں ہیں. ابھی احسن بھائی نے بات کی نا کہ اگر یہاں پہ اسلام و فوبیا کی بات ہو رہی ہے اور جدھر بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ کمی کس کی ہے؟ وہ صرف ہمارے کردار کی کمی ہے. اگر ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مسلمان پوری دنیا کے اندر جو ان کی طاقت ہے، جو ان کی میراث ہے، ہم جو اس سے ہٹے ہیں تو ہم یہاں پر آئے ہیں. ہم نے یہ جو انحطاط جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ اس وقت جدھر بھی چلے جائیں، وہ جو ڈیٹیریوریشن جو اس وقت سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے، وہ انحطاط، وہ ڈیٹیریوریشن، وہ ہم سب کے اندر ہے. وہ اگر یہ کہ آپ بڑے سے بڑے اداروں میں دیکھ لیں، آپ اسمبلی میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، آپ
جو ادارے ہیں ان سب میں دیکھ لیں تو وہ اگر ہے تو وہ اسی کا ریفلیکشن ہے کہ جو آج کا جو اب اس وقت ہمارا کردار ہے. ہم نے اپنی اس کھوئی ہوئی میراث کو لے کر واپس آنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وہ تربیت, تعلیم کے ساتھ وہ تربیت دینی ہے کہ جو کہ ان کا حق ہے. اب یہ نئی نسل جو پروان چڑھ رہی ہے اب ہم سے بہتر ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں, ہم نے جو جہاں جہاں ہم میں جو کمیاں اور جو کوتاہیاں رہ گئیں, یہ جو نئی نسل آ رہی ہے یہ ہم سے بہت بہتر ہے. ہم نے اس کی پرورش, اس کی نشو و نما اور اس کے اندر وہ ویلیو سسٹم انکلکیٹ کرنا ہے کہ جو کہ ہمارے دین کی, ہمارے مذہب کی جو میراث ہے. اب رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے قیام کا مقصد صرف ایک دفتر نہیں ہے کہ ایک برک اینڈ مارٹر کی ایک اتھارٹی بنا دی جائے, اس میں 4 لوگوں کو پوسٹ کر دیا جائے, وہ صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک وہاں کام کریں اور وہ بس گھر چلے جائیں. جس کے اندر یہ لگن نہیں ہے, یہ تڑپ نہیں ہے, یہ کمٹمنٹ اور یہ کنوکشن نہیں ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. بلکہ تعلیم کے شعبے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے میں یہی کہتی ہوں کہ جس کے اندر یہ کمٹمنٹ اور یہ کنوکشن نہیں ہے وہ یہ نوکری نہیں کر سکتا. یہ نوکری نہیں ہے, یہ ایک عبادت ہے. تو یہ بنانے کا مقصد یہی ہے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے, ابھی جن بچیوں سے جو حلف لیا گیا, اس کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر ایک چیز کے اوپر یہ کاربند رہتے ہیں, وہ والا حلف ہم سب اگر اٹھاتے ہیں تو یہ معاشرہ جس تیزی سے ایک انحطاط کی طرف جا رہا ہے, کیسے وہ آگے بڑھے اور پھلے پھولے گا نہیں, اور وہ ہمارا ویلیو سسٹم جس کی ہم صرف باتیں کرتے ہیں وہ ہماری طرف واپس نہیں آئے گا. تو یہ ہم سب نے مل کر اپنے اپنے کردار کو خود دیکھنا ہے, اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر لیک کرتے ہیں. ہمارے بچے ہمارے گھر میں جو ملازمین ہیں, ہم ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں. ہم اسی چھوٹی سی چیز سے ہی اگر ہم شروع کر لیں کہ ہماری جو گھر میں میڈ ہے اس کا بچہ اسکول جا رہا ہے, ہم کسی کو جس سے بھی کوئی کام لے رہے ہیں, کیا اس کو اس کی جائز مزدوری وہ ہم دے رہے ہیں. ہم حقوق اللہ کی بجائے حقوق العباد, جس کی معافی نہیں ہوگی, اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے, معاف کر دے گا, حقوق العباد کی معافی نہیں ہے, کیا ہم ان کو پورے کر رہے ہیں؟ تو بس ہم سیدھے راستے پہ چل پڑیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے اس وقت دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت, اس نئی نسل کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. اس وقت یہاں پہ جو کلبز بنے ہیں, اس وقت جو یہاں پہ آپ نے بتایا ہے کہ ہر سکول کے اندر انشاءاللہ یہ اس کے بعد اس کی جو شروع ہوں گی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس کا جو امپیکٹ آئے گا اس کو ہم شاید ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا آئے گا. اس کے جو دور رس اس کے نتائج ہوں گے وہ اس پوری سوسائٹی کو چینج کر رکھ دیں گے, اگر ہم ان ٹرو سینس, ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. اور اس کا رول شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے ابھی کہ آئندہ کچھ دہائیوں کے اندر اس اتھارٹی کا رول جو ہے وہ اس معاشرے کے سدھار میں اور ایک مربوط معاشرہ اس کی تشکیل دینے میں یہ کیا کردار ادا کرے گا. اور آپ سب کو اگر اسی لگن کے ساتھ اور اسی کنوکشن کے ساتھ آپ یہاں پہ کام کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمیں ہر طرف سے ایک روشنی نظر آئے گی, امید نظر آئے گی. اور ہم جو اب پڑھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں, ہم اس کی بجائے ہم روشنی کی بات اور ہم امید کی بات کر رہے ہوں گے. چیلنجز بھی ہیں, جیسے 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کی چیلنج ہے, لیکن یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جو وفاق کی ذمہ داری تو ہے لیکن کسی صوبے کی ذمہ داری نہیں ہے, جو کسی ایک دفتر کی ذمہ داری تو ہے, منسٹری کی ذمہ داری تو ہے, لیکن ہم گھر میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہم سب کی انفرادی طور پہ ذمہ داری نہیں ہے. تو اس ذمہ داری کا ہم سب نے اس اتھارٹی کا حصہ اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم ایک یہاں پہ جو بیٹھا ہے, میرا بھائی, میری بہن, میرے بچے, ہم سب نے اس ذمہ داری کا احساس اور اس کو لے کر آگے چلنا ہے. ہمارے یہاں پہ اور جو چیلنجز ہیں وہ مجھے جو آرگنائزیشنل لیول کے اوپر اس کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, ہم آپ کے لیے پوری اونرشپ موجود ہے. محی الدین وانی صاحب جیسے وائبرنٹ
اور ایسے سیکرٹری جو کہ جیسے انہوں نے پہلے جی بی میں گئے ہیں تو اس کا فیس ایک لینڈسکیپ پورا چینج کر کے رکھ دیا ہے ایجوکیشن کا، یہاں پر آئی ہیں تو بھی اس کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے. تو ایک ٹیم ایسی ہے یہاں پہ منسٹری کے اندر بھی جو کہ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ، وائبرنٹ اور محنتی ٹیم ہے. تو اس سب کے ساتھ مل کر خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں کہ جن کا میں دیکھ رہی تھی کہ ہر جگہ پہ ان کی پریزنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو سب مل کر ہم، اور میں ان سب کا حصہ بن کر، میں ان کا چھوٹا ہوں کہ جس کا جو کام ہے نا میں اس کے لیے وہاں پہ حاضر ہوں کہ آپ سب کے لیے کہ جدھر بھی میری ضرورت ہے، میری پریزنس کی ضرورت ہے، کسی بھی پالیسی لیول پہ، آپریشنل لیول پہ، آپ کے لیے یہاں پہ ہوں میں. اس کے علاوہ دیکھیں جو آپ نے انٹرنیشنل کانفرنسز کروائی ہیں، پبلیکیشنز ہیں، یہ ورک شاپس وغیرہ ہیں، یہ سب جو آپ اس چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے لیے سلوٹ ہے آپ کو. اور وہ یہی ہے کہ یہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو بڑی دیر سے، سالوں سے دیکھ رہی ہوں کام کرتے ہوئے، اور آپ سب کو ایک ایک یہاں پہ جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہے اس کے لیے یہی بات ہے. آپ سب سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی جائے گی روزانہ، کہیں نہ کہیں کسی اسکول میں، کسی ادارے میں، کسی ٹیچر کے ساتھ، اور آپ کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں انشاءاللہ، اور ایسے ہی رہے گا. اور آج کے لیے آپ سب کے لیے بہت دعائیں، بہت بہت آپ کے لیے پیار، اور ایک نئے ہم ایک عہد کے ساتھ جو آج یہاں حلف اٹھایا گیا اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. آپ کا بہت